عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں، نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت 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 اتنی ہی اسپیڈ سے قبر 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 صحیح ہے، قبر کی رٹی حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی نے فرمایا دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے ہیں نا اور تیسرا ان کی طرف کان لگائے، اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہے تم کیوں گھسے ہوئے ہو؟ کیسے ہوتا ہے دیکھو، آپ لیٹے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے، کوئی آ کے بات چیت شروع کر دے، آپ کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے بتا دو کہ میں جاگ رہا ہوں، کوئی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن گھننے بن کے اگر اور آنکھیں بند کر دی، خراٹے لینا شروع کر دے، یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے۔ انسان کے کیریکٹر کا بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ موبائل پکڑا دو کسی کو، وہ گیلری میں کیوں گھس رہے ہو بھائی؟ تم تو کام تمہیں دیا گیا، بس ان باکس میں کیوں گھس رہے ہو، واٹس ایپ میں کیوں گھس رہے ہو؟ تو یہ بہت غلط حرکت ہے۔ نیا مسئلہ کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے۔ نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے۔ بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے، ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن، یہ ہیں صحیح محقق، یہ ہیں صحیح اسکالر، یہ ہوتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اتنی شدید وعید ہے نا، نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے، وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے تو ماں باپ کی۔ مفتی صاحب کیا شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا کیا اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا؟ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ سزا ملے گی، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی، تو چاہے شرک ہو یا شرک کے علاوہ ہو۔ لیکن اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے یا کسی کی سفارش کام آ جائے، آپ کے اولادوں میں کوئی شہید تھا، اس کی سفارش کام آ گئی، کوئی عالم تھا، کوئی بزرگ تھا، اس کی سفارش، ہم لوگ کے یہاں بزرگ تو ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے یہاں بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں باپ اس بزرگ ہے ہی نہیں۔ تو صدیوں پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہوتے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی بزرگ ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ چشمہ چینج کر لیں تو آپ کو اچھے لوگ مارکیٹ میں بہت نظر آئیں گے، آپ نے چشمہ ہی غلط پہنا ہوا ہے تو آپ کو ہر جگہ 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں، صحیح ہے نا، اچھے لوگ بھی بہت ہیں مارکیٹ میں۔ تو سفارش کام آ سکتی ہے، یہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ادھر توجہ، کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے بولو مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کبھی بھی سستی مت کرو۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ تقدیر پہ بھروسہ جب کیا جائے گا جب آپ کے اختیارات ختم، پھر جو ہو رہا ہے بھائی ما قدر اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔